بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پھر اس کے علاوہ جتنے انبیاء کرام تشریف لائے ہدایت ہی کے لیے تو آئے تھے. وہ لوگوں کی دستگیری، فریاد رسی، حاجت روائی کرتے تھے، مگر اس کا بھی مقصد یہ تھا کہ ہدایت مؤثر ہو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کہ جن پر احسان کیا جاتا ہے ان پر، ان کے دلوں پر نبی کی بات قبول کرنے کا اثر پیدا ہوتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ اس لیے اب وہ انبیاء کرام کیا لوگوں کو ہدایت نہیں دیتے تھے؟ اللہ کے احکام پر عمل نہیں کرتے تھے؟ ان کے سامنے مختلف واقعات آتے، کسی کا انکار کرتے، کسی پر چپ ہو جاتے. چپ ہو جاتے تو اس کا جائز ہونے کی دلیل، انکار کرتے تو ناجائز ہونے کی دلیل. سمجھ میں آئی کہ نہیں بات؟ مگر ان انبیاء کرام کی حدیثیں کہاں؟ تلاش کرو. خدا کی قسم، توریت، انجیل، زبور اور دوسری کتابوں کی جو آیتیں تھیں قرآن میں یا حدیث میں، ان کی روایت ہو تب تو وہ آیت مان لی جاتی ہے. قرآن میں فرمایا وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ. کہ ہم نے توریت میں یہ لکھا کہ جان کے قتل کے بدلے میں جان قاتل کی قتل کی جائے، آنکھ کے بدلے میں آنکھ پھوڑی جائے، کان کے بدلے میں کان کاٹا جائے، دانت کے بدلے میں دانت توڑا جائے، زخموں کا قصاص لیا جائے. یہ کیا قرآن میں توریت کی ایک آیت کا ذکر ہوا کہ نہیں؟ اس سے ہم نے سمجھا کہ توریت میں یہ آیت تھی، ورنہ ہمیں پتہ نہیں چلتا. اگر قرآن میں ذکر نہ ہوتا تو ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ یہ توریت میں ہے کہ نہیں. سمجھ گئے؟ اسی طرح احادیث میں انبیاء کرام کے بہت سے واقعات، سوالات، جوابات، احکام یہ رسول پاک کی حدیثوں میں موجود ہے. اس سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ انبیاء کرام کی کچھ حدیثیں تھیں، مگر واقعے میں حدیث ہونے کے باوجود ایک حدیث بھی محفوظ نہیں ملتی ان لوگوں سے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں، جو قرآن نے یا حدیث میں بیان ہوا تو ہم مان لیتے ہیں. یا موسیٰ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرہ. اے موسیٰ، ہم آپ پر اس وقت تک ایمان نہ لائیں گے جب تک ہم کھلی آنکھوں سے اللہ کو دیکھ نہ لیں. موسیٰ علیہ السلام نے اس کا جواب دیا، وہ ان کی حدیث ہوئی. قرآن میں اگر وہ جواب ذکر نہ ہوتا تو کہاں سے پتہ چلتا؟ گناہ کیا بنو اسرائیل نے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم لوگوں نے بچڑے کی پوجا کر کے بہت عظیم گناہ
کفر کا ارتکاب کر دیا. اس لیے توبہ کرنے کے لیے تم سب کے سب جاؤ کہاں؟ بیت المقدس چلو. وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور بیت المقدس کے دروازے میں جھک کر جانا رکوع کے حال میں. وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور یہ کہتے جانا اے اللہ ہمارے گناہ مٹا دے، معاف فرما دے، معاف فرما دے، گناہ مٹا دے. سمجھ گئے؟ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، ظالموں نے بات بدل دی کہ یہ کہنے کے بجائے حِطَّةٌ حِطَّةٌ کہ اللہ کی بات موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو بتا دی تھی کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ تم اس طرح داخل ہو اور یہ بولو نغفر لکم، ہم تم سب کی مغفرت کر دیں گے. مگر وہ اتنے بڑے سرکش تھے کہ بجائے وہ جھک کر جانے کے اکڑ خون دکھاتے ہوئے چوتڑ کے بل گھسٹ گھسٹ کر کے گئے. الا استحیم، اور یہ بولنے لگے یہ نہیں کہ اے اللہ مغفرت فرما، ہمارے گناہ مٹا دے، یہ نہیں، بلکہ حبۃ فی سنبلۃ، اے اللہ ہماری کھیتیوں کی بالیوں میں خوب دانے پیدا کر دے. یہ کر بات بدل دی. یہ سب چیزیں قرآن اور حدیث سے ہم کو معلوم ہوتی. سمجھ میں آئی بات؟ تو اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو آسان کیا یاد کرنے کے لیے. ہے کوئی یاد کرنے والا؟ هَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے کوئی یاد کرنے والا؟ اللہ نے اب قوم مسلم کو للکار دیا، ہے کوئی یاد کرنے والا؟ قوم مسلم لپک لپک کر اپنے بچوں کو بچیوں کو اب قرآن یاد کرانے لگے. صحابہ اور صحابیات، ان کے بچے، ان کے آباء و اجداد کتنا ہزاروں کی تعداد میں قرآن کے حافظ تھے. پھر تابعین کا زمانہ آیا تو ہزاروں نہیں اب لاکھوں کی تعداد میں ہو گئے. پھر اور زمانہ آگے بڑھا تو بڑھتے بڑھتے آج یہ ہے کہ دنیا کے کونے کونے کا جائزہ لو، کروڑوں نہیں ارب کی تعداد میں حافظ ملے. ایک لفظ قرآن کا کوئی بدلنا چاہے تو ایک بچہ کھڑے ہو کر اس کو چیلنج کر دے گا کہ تو غلط پڑھ رہا ہے. سمجھ گئے کہ نہیں؟ اور یاد کرنے والوں نے ایسا لبیک کہا ہے اللہ کی بارگاہ میں کہ میرے پاس تو ایسی بھی روایتیں ہیں کہ یاد کرنے والوں نے ماں کی پیٹ میں بھی یاد کیا ہے. ایسی بھی ذرا سوچو یہ اللہ کی للکار پر کس قدر جوش طبع پیدا ہوا اور جوش و محبت لبیک کے اندر ہے. سبحان اللہ. اب یہ دوسری بات حدیثوں کی، سمجھ گئے؟ حدیثوں کی، میرے آقا سرور کائنات کی حدیث کی کتابیں ایک دو نہیں ہزاروں کی تعداد میں، جن کے نام ہمیں نہیں معلوم. سمجھ گئے؟ کتابوں میں پڑھنے پر پتہ چلتا ہے
کہ امام مالک نے موطا لکھی تو 80 موطائیں اس زمانے کے علماء نے لکھ ڈالی، محدثین نے لکھی، مگر اس 80 میں سے سوائے موطا امام مالک اور موطا ابن وہب کے کوئی موطا نظر نہیں آ رہی ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اتنی کتابیں لکھی گئیں، کتنی مسانید لکھی گئیں، مسند حمیدی، مسند ابن عینہ، مسند ابو داؤد طیالسی، مسند احمد ابن حنبل، اور کتنے مسانید لکھے گئے ہیں، کتنے مصنف لکھے گئے، مصنف عبد الرزاق، مصنف موصلی وغیرہ وغیرہ، یہ سب لکھی گئی کتابیں۔ اور اس کے علاوہ صحاح، سنن، پھر آپ سوچو کہ رسول پاک کے زمانے میں حدیثیں لکھی جاتی تھی، پڑھو بخاری مسلم نے صحیح ابو داؤد ترمذی وغیرہ وغیرہ، اس میں ملے گا کہ رسول پاک کے صحابہ بھی لکھتے تھے اور بعض اوقات رسول پاک لکھواتے تھے، اور میرے آقا نے تو لکھ لکھ کر مکاتیب دعوت اسلام بادشاہوں کے نام بھی بھیجے۔ وہ رسول پاک کی حدیثیں ہی تو ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، من محمد رسول اللہ الہ ہرقل عظیم الروم اسلم تسلم یؤتک اللہ اجرک مرتین فإن تولیت فإن علیک اسم الجریتیین۔ یہ سب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان بڑے بڑے بادشاہوں کو، کسریٰ کو، قیصر کو، مقوقس کو، ابو العلا حضرمی کو، کس کو لکھ کر کے ارسال فرما رہے۔ بخاری میں ہے کہ رسول پاک نے ایک کتاب صدقہ لکھوائی جس میں زکوٰۃ کے احکام تھے، مگر آپ اس کو لکھوانے کے بعد وفات پا گئے۔ حضرت ابو بکر جب خلیفۃ المؤمنین، خلیفۃ رسول اللہ ہوئے تو انہوں نے اس کتاب کو آفاق میں پھیلایا۔ بخاری نے اس کتاب الصدقہ کو نقل بھی کیا، اس کی روایت سند کے ساتھ بیان کی۔ کیا موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں صدقے اور زکوٰۃ کا حکم نہیں تھا؟ مگر کوئی حدیث ملتی ہے، کوئی کتاب ملتی ہے؟ یہ دلیل ہوئی کہ میرے آقا آخری نبی ہیں، اس لیے اللہ نے ان کی کتاب بھی بچا کر رکھی اور ان کی حدیثیں بھی بچا کر رکھی۔ جب تک دابت الارض نہ نکلیں، نہ آئیں، اس وقت تک دین اسلام کی جڑیں مضبوط رہیں گی، کوئی اس کو ہلا نہیں سکتا۔